اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تین طلاقیں دینے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے. اہل حدیث سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں جائز نہیں ہے. اہل حدیث ہمارے بھی بہت ساری دوستی ہیں, ان سے بیان بھی سنتے ہیں, عقیدت محبت کا ایک تعلق ہے, لیکن طلاق ثلاث کے مسئلے میں اہل حدیث کا مذہب بالکل باطل ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے, یہ اختلافی مسئلہ بنایا گیا ہے, تھا نہیں. کسی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتا کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. صحابہ کا اجماع ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ سیاستاً کہا تھا کہ 3 ہوں گی, تو سیاستاً میں بھی حلال بیوی کو حرام کر دینا یہ سیاستاً ممکن نہیں ہے. یہ تو تحریف ہے دین میں, اس سے بڑی تحریف تو ہو نہیں سکتی. تو حضرت عمر ایسی تحریف کیسے کر سکتے ہیں کہ حلال کو کیا کر دیں, حرام. اگر 3 ایک ہوتی ہیں تو جو حضرت عمر نے کے دور میں جس نے 3 دی تھی اس کی بیوی حلال تھی نا, حضرت عمر نے کیا کر دیا, حرام. اور اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کر رہی ہے, اس کے لیے حرام تھی لیکن اس کے لیے کیا ہو گئی, حلال. تو اتنی بڑی دین کی تحریف حضرت عمر کریں یہ ممکن نہیں ہے. اور حضرت عمر کریں اور سارے صحابہ خاموش بھی رہیں, اسی پہ فتویٰ بھی دیں, تو یہ بالکل ایک باطل چیز ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. تو اب میاں بیوی انہوں نے جو سوال پوچھا کہ میاں بیوی ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں نا, 3 طلاقیں دے کے وہ غلطی سے دے دی انہوں نے, ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں, وہ مسلک تبدیل کر رہے ہیں. مسلک تبدیل کرنے سے بھی بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لیں. کیونکہ اہل حدیث کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں نا, تو دعویٰ تو سب کا ہی یہی ہے. تو قرآن حدیث میں تو کہیں بھی نہیں لکھا بھائی 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ پھر اس میں بھی کہ لوگ کہتے ہیں وہ حدیثیں تو دکھا دیں گے آپ کو, اس کا ترجمہ ہم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, اس کا مفہوم ہم بیان کریں گے آپ. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں, پھر دونوں ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ڈپریشن کا علاج کرنا چاہیے, اسلام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ڈپریشن کا علاج یہ ہے کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو. 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, گناہ ہے, حرام ہے. حضرت عمر کوڑے بھی لگاتے تھے جو 3 طلاقیں دے کے آتا تھا. اب ایک کام ہو گیا, بے شک غلط ہوا, توبہ استغفار کرو, اور جو ہو گیا اس کو تقدیر کا حصہ سمجھو, اسی میں خیر ہوگی. عسیٰ ان تکرہوا شیئا, اللہ فرماتے ہیں بہت سی چیزیں تم ناپسند کرتے ہو. میں نے دیکھا ہے 3 طلاقیں دے کے لوگ فتویٰ لے کے بیوی رکھ لیتے ہیں, بعد میں دوبارہ طلاقیں ہوتی ہیں. تو مرد کی زبان سے جو غصے سے 3 نکلتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں نکل جاتے, پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے. بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے, لیکن یہ بار بار ہوتا ہے پھر ان سے. تو اب اس کا حل ڈپریشن کا علاج ہے. بھائی جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں گے تو یغنی اللہ کلا من سعتہ, اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. نہ اس کو اس کی ضرورت, نہ اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا, لیکن ہو جائے تو پھر اس میں ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اللہ نے. کوئی اس کو ٹینشن لینے کی چیز نہیں ہے. عربوں میں طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ ہے, لیکن وہاں طلاق کے بعد یہ مسائل نہیں ہوتے جو ہمارے یہاں ہیں, وہی مسائل نہیں ہوتے وہاں پہ. تو بھائی اگر طلاق ہو گئی علیحدگی ہو جائے, بچوں کو دونوں مل کے پالیں, اس میں نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہ اللہ کی طرف سے پابندی. میں ایک شادی میں گیا, ایک صاحب, ایک نوجوان لڑکا مجھے نکاح پڑھوانے کے لیے لے کے جا رہا تھا. کہہ رہے ہیں وہ ٹھہریے میرے ابو آنے والے ہیں پھر نکاح ہوگا. میں نے کہا آپ کے تو سنا سپریشن ہوئی بھی, آپ کے ابا اماں الگ ہیں. کہہ رہے وہ ٹھیک ہے, وہ ہم ابا اماں الگ تو ہو گئے تھے لیکن بچوں کو دونوں نے مل کے پالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی آپس میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنی بڑی ٹینشن والا کام نہیں ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, یہاں بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے نا, سفر میں ہوتا ہے, کبھی بس میں جا رہے ہو کبھی ٹائر پنچر ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں 50-50 آتا تھا, اس میں ایک پروگرام تھا کہ لاہور سے نا پہلے ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھیں. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, ہم جب سرگودا آیا کرتے تھے تو 1 مہینے پہلے سیٹیں لیتے تھے, پھر بیٹھ جاتے تھے. لیٹرین والی جگہ پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور پڑے ہوئے ہوتے تھے, دھول مٹی سے عجیب بن کے پہنچتے تھے, اور ٹرینیں اتنی لیٹ.
تو وہ آتا تھا پرانے زمانے میں نا 50-50، اس میں دکھایا کہ لاہور سے بچے کراچی کی چھٹیاں گزارنے، لاہور میں چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی جا رہے ہیں. انہوں نے چڈیاں پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک ان کے میں جوان بھی ہیں. اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور سے کراچی چھٹیاں گزارنے نا. تو لاہور میں ان کا انٹرویو لیا، کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم کراچی جا رہے ہیں. ٹرین جب کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے، ان کی جو پینٹیں ہیں وہ نیکر بن چکی تھیں اور جوان بڈھے ہو چکے تھے. ایک تو ایسا بوڑھا ہو گیا تھا کہ وہ جب کراچی ٹرین پہنچی ہے تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، ہاں بھائی کراچی آ گیا. اس نے کہا آ گیا، یہ کہا اور مر گیا بیچارہ، یعنی اس کی عمر وہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو مسافر خانہ ہے نا، ٹرینیں بھی لیٹ ہوں گی، گاڑی کا ٹائر پنچر بھی ہوگا، راستے میں حالات بھی. ابھی ہم زیارت سے آ رہے تھے، وہ کوئٹہ کے آگے ہے نا زیارت، راستے میں کوئی قتل وتل ہو گئے تھے، وہ لاشیں انہوں نے روڈ پہ رکھی ہوئی تھیں. ہم بھی رک گئے وہاں، رات کا اندھیرا، پھر ٹھنڈ بہت اور خشکی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر کوئی وہاں، پھر کوئی مفتی صاحب نہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں. ویسے تو ہر آدمی کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہا ہوتا ہے. میں نے کہا شاید کوئی یہاں کے آئیں گے وڈیرے سیلفیاں لیں گے. ہم کہیں گے بھائی سیلفی تو چھے دوں گا تجھے، مجھے نکال دیں یہاں سے. نہیں جی وہ قتل ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو احتجاج کر رہے تھے. تو کئی گھنٹے وہاں ہمارے گزرے. تو میاں بیوی محبت سے رہیں. اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی ہے تو اب اسلام کو چینج کرنا، وہاں سے فتویٰ لینا، وہاں سے بھائی ریلیکس ہو جائیں، کوئی بات نہیں، تم کہیں اور شادی کر لو، میں کہیں اور. نہ دنیا میں اللہ کہتے ہیں عورتیں کم ہیں، نہ عورتوں کے لیے مرد کم. بچے مل بانٹ کے پالیں. بچہ چھوٹا ہے تو ماں کے پاس رہے گا، بڑا ہو جائے گا تو باپ کے پاس. جب ماں کے پاس رہے گا، جب چاہے گا باپ اس سے ملے گا. ویسے بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، شادی کے بعد بھی بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے نا، باپ ملتا رہتا ہے جب چاہے. تو بچہ رہے گا ماں کے پاس، باپ جب چاہے گا ملے گا. جب بڑا ہو جائے گا، بالغ ہونے سے پہلے 9 سال کا یا 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے پاس رہے گا اور ماں سے ملتا رہے گا. بالغ ہو جائے گا تو اس کی مرضی جہاں چاہے رہے. جیسے بالغ ہونے کے بعد تو کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، دونوں سے ملتا ہے نا. تو بہت تمیز سے یہ مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت عذاب بنا دیا اس کو. دی کیوں، اس سے پوچھتے طلاق دی کیوں، پھر اس پہ جھوٹے الزامات لگائے گا، پھر وہ اس پہ جھوٹے الزامات لگائے گی. قرآن کہہ رہا ہے وہیں یتفرقا، علیحدگی ہو گئی ہے، یغنی اللہ کلا من سعتی، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. اس کے لیے کوئی اور دلا دے گا، اس کو کوئی اور دلا دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اس کو کوئی اور مل گیا، اس نے وہاں شادی کر لی، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہو گیا. اس کو پھر خیال آیا کہ پرانا والا ہی ٹھیک تھا، یہ والا میری کھوپڑی میں بولو نہیں بیٹھا. تو یہ اس سے طلاق بھی مانگ سکتی ہے. طلاق مانگنا اس وقت ناجائز ہے جب کوئی معقول ریزن نہ ہو. بعض دفعہ یہ بھی ایک معقول ریزن ہوتی ہے، بھائی مجھے پرانا والا، میرا بچے ہیں اس سے، مجھے آپ چھوڑ دیں. اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو اب اسی کے ساتھ زندگی گزارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، عدت گزار کے پرانے والے سے کرو یا کوئی نیا، مزید کوئی نیا تلاش کر لو. اس میں اسلام نے کھلی آزادی دی ہوئی ہے. ہم ہندوؤں کی طرح ہمارے قوانین نہیں ہیں. بہت اسلام نے نکاح کے معاملے میں بھی، طلاق کے معاملے میں بھی، قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. امساکم بمعروف، تمیز سے رہو، نہیں رہ سکتے تسریحم بإحسان، تمیز سے علیحدگی اختیار. نہ مار دھاڑ کرو طلاق کے وقت، آرام سے تمیز. چلو بھائی نہیں رہنا چاہتے، مسافر خانہ ہے. لیکن وہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں نا انڈین، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ہم او بھائی تمیز سے رہو تو واقعی جدا نہیں ہونا چاہیے. نہیں رہنا چاہتے چلو بھائی آرام سے، شاباش. تو یہ اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. صحابہ میں تو ہوتا تھا، بچے بھی پلتے تھے. حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو بچوں کا مسئلہ ہوا کہ کس کے پاس رہیں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا بچے ماں کے پاس رہیں گے. حضرت عمر کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں کیا، آپ ملتے رہیں جب چاہیں اس سے ملے. بلکہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ماں کی جو تھوک ہے نا، اے عمر تیرے شہد سے بہتر ہے. باپ شہد کھلائے بچے کو مزہ نہیں آئے گا، ماں کے تھوک میں بچے کو زیادہ مزہ آتا ہے. تو بچہ ماں کی گود سے چھینا نہیں جا سکتا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو کہاں جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بچوں والی سے شادی کون کرے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بھائی بچوں والی سے شادی کر لو. بچے بولو بھائی بچے میں نہیں پالوں گا، بچے ان کا باپ ہی پالے گا، کیونکہ یہ میرا بچہ، یہ انسان کا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ کہاں سے ہو گیا. یعنی ستیلا باپ تو یہی ہے نا، ستیلے باپ کو تو دوسرے کا بچہ انسان کا بچہ نہیں لگ رہا ہوتا. اب وہ دوسرا آدمی شادی کیوں نہیں کر رہا ہوتا ایسی عورت سے، ابے کسی کے بچے پالنے پڑیں گے بھائی، وہ تو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ
کہ یہ بیگم ہے, بچے جس کے ہیں وہ پالے گا. آپ بچوں کو ماں سے الگ نہیں کرو, یہ ظلم ہو جاتا ہے ماں کے اوپر. آپ کی بیوی بن کے آئی ہے, اس سے بولو بھائی ٹھیک ہے, جہیز میں جہاں بیڈ لے کر آئی ہو, صوفے لے آئی ہو, 2-4 بچے بھی لے آؤ جہیز میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا خرچہ ان کا باپ دے گا, ان کے باپ بھی دے گا اس کا خرچہ. تو شریعت بھی کہتی ہے, پاکستان کا لا بھی کہتا ہے بھائی باپ دے گا خرچہ, ان کا باپ دے گا, ملتا رہے گا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ان مسائل کو بڑے آرام سے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ ہندوستان میں رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ انہی کے کلچر, انہی کا مذہب ہمارے اندر سرایت کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت بڑی بڑی ٹینشنیں بنا لیا ہے. میں خدا نخواستہ طلاق کی ترغیبیں نہیں دے رہا آپ لوگوں کو, اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑیں. اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہو تو ریلیکس ہو جانا چاہیے. تو میرا یہ بیان ان کو سنا دیں جو ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں نا میاں بیوی طلاق دے کے, ان کو سنا دیں کہ اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. عورت عدت گزارے, کہیں بھی شادی کر لے, رہے اس کے ساتھ. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.